زندگی میں دو ہی انسان کی ترجیحات ہیں، یا وہ شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے یا آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ انسان جب ترجیحات طے کرتا ہے اور سفر کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ظاہری حلیے سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ کیا ہے۔ وہ اگر تو طلب دنیا کے لیے چلتا ہے تو پھر اسے بہت سارے دکھلاوے، بہت ساری ریاکاریاں، بلکہ بہت ساری اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں، اور غیر مطمئن بھی رہتا ہے، اور روز بروز اسے ایک نیا روپ دھار کے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کی طلب آخرت ہو تو وہ سنجیدہ بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی طلب میں دنیا کے تقاضے روز بدلتے ہیں۔ جب تقاضا روز بدلے گا تو آپ کی طبیعت بھی روز بدلے گی، آپ کو ایک نیا منصوبہ بنانا پڑے گا۔ آخرت ایک ہے، اس کے لیے آپ نے سفر کرنا ہے۔ دنیا اگر دائیں جائے گی تو آپ نے پھر بھی آخرت کی طرف جانا ہے، بائیں جائے گی تو پھر بھی آپ نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو ترجیح جب آخرت بن جاتی ہے پھر انسان بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سارے دنیاوی معاملات سے کچھ دیر کے لیے کٹا ہے، لیکن وہ سکون میں آ جاتا ہے، وہ اطمینان قلبی محسوس کرتا ہے، اور اس کا سفر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن منزل قریب ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، چونکہ ہمارے چارے جانب دنیا کی گفتگو ہوتی ہے، چونکہ جن لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں وہ ہمیں روز ایک نئی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، تو ذہن دنیا داروں والا بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے سخت لفظ مسلمانوں نے کہنے شروع کر دیے ہیں کہ میں تو وقت پڑنے پر گدھے کا بھی باپ بنا لیتا۔ دنیا داری میں جب لوگ اخلاقی اقدار اتنی ضائع کر جائیں کہ وہ کہیں کہ مجھے تو اپنا کام نکالنا ہے، دنیا سیدھی کرنی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی کرنی ہو، تو پھر انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنوں سے بھی تعلق دنیا داری کا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچوں سے ادب کرانے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی دیکھیں نا فلاں کا ابا اس نے کام کیا تھا ڈھاب کا، تو وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ پھر جو رشتے، جن رشتوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا ہے، جو لباس ہیں جن سے انسان کے عیب بھی چھپیں گے، زیب و زینت بھی حاصل ہوگی، وہ سارے رشتے جن سے انسان کی زیب و زینت اور پھر وہ آگے تک اس سے اس کی اولاد بھی بڑھتی ہے، ان رشتوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والی خاتون گھر میں لے کے کیا آئے گی، دولت کس قدر ہمارے ہاں بڑھے گی، تعلقات میں دنیا داری آپ کو گھیر لیتی ہے، پھر اس کے اندر بندہ پوری طرح محو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تقریریں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، تلاوتیں بکتی ہیں، مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے لوگ تحفوں، تحائف، نذرانوں کے بیچ اچھی طرح الجھ جاتے ہیں، پھر دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے۔ میرے رب کریم نے انسان کی اس نفسیات کو بیان کیا، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، ترجیح تمہاری دنیا بن گئی ہے، لیکن فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا جو سوچ ہمیں دیتے تھے نا، اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے جو سمجھنے والا ہے۔ رہبانیت سے حضور نے منع کر دیا، حقوق چھوڑ کے بھاگنے والے انسان کو پسند نہیں کیا، یعنی ایک آدمی جنگل میں چلا جائے، بال بچے چھوڑ جائے، اس کو پسند ہی نہیں کیا، سرے سے اس کی نفی کر دی۔ بیچ رہو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اس کا حکم ارشاد فرما دیا۔ بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی نے حقوق کا تعین کر کے، آج تو بڑی بڑی حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کوئی دستور ہی نہیں،
تعین کر کے ہر شخص کے حقوق، حتیٰ کہ رستوں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ یہ سارا تعین کر کے رہبانیت سے روک کر اس کے باوجود جو سوچ دی وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی روٹی نہ پکنا، یعنی عجیب بات ہے نا کہ چولہا ہی نہ جلے مہینہ مہینہ۔ ہمارے ہاں لوگ بطور تنقید بعضوں کا دیہاتوں میں کہا کرتے تھے، جب مٹی کے چولہے ہوتے تھے نا گھروں میں، تو کہتے تھے کہ تم تو اتنے غریب ہو کہ چولہے میں گھاس ہو گئی ہے تمہارے میں، تم کھانا ہی نہیں پکاتے، تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، میں نے کہا رہبانیت سے روک دیا۔ اس باریک فرق کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ کام پہ نہ جاؤ، ہاتھ پھیلانے کو ناپسند کیا، لیکن جو سوچ اور جو فکر دی وہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی چولہا نہیں جلتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں آتا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ گھر میں کچھ آتا نہیں تھا، بلکہ فرمایا جب آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اسے بانٹ دیا کرتے۔ خود حضور نے زہد والی زندگی کو پسند کیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری اولاد کو ایک وقت کھانا دینا، ایک وقت کی بھوک دینا، بقدر کفایت روزی دینا۔ رہبانیت سے روک دیا لیکن دنیا دار ہونے سے بھی منع کیا کہ انسان کی ترجیح ہر وقت پیسہ بن جائے، وہ کسی سے سلام لے تو پہلے غور کرے مجھے ملے گا کیا۔ اچھا جی، تو پھر ہمارا دل کرتا تھا آرام کرنے کو، اچھے گھر میں رہنے کو، بڑے کمرے میں رہنے کو، بہت بڑا لان ہو ہمارا، اس کے آگے گاڑی بھی ایک خوبصورت کھڑی ہو، شستہ قسم کے ہمارے بستر ہو، تو یہ ساری چیزیں۔ تو کریم نے فرمایا تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے، اسے گزار لو نا، پھر جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا، یہ چیزیں اللہ ہمیں دے گا۔ من چاہی چیزیں تمہیں جنت میں ملے گی، تم اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بناؤ ترجیح۔ میں امام ابو طالب حارث مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کل پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عالم دین کو دیکھو نا کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، اس موقع پہ مجھے بڑی یاد آئی۔ فرمانے لگے جب تم کسی عالم کو بھی دیکھو کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے، مال و دولت کی بات کرتا ہے، اسی میں الجھ گیا ہے، تو فرمایا اس عالم دین سے بھی پرہیز کرو، حضور فرماتے اس سے بھی بچو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ عالم اگر بے عمل ہو جائے نا تو اس سے کافی دور رہنا چاہیے، بات سننی ضرور چاہیے پر دور رہنا چاہیے۔ میں نے کہا حضور یہ مطلب کیا بات ہوئی، دور کیوں رہنا چاہیے؟ وہ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا بندہ بے عمل ہوتا ہے تو اپنی بے عملی پہ بھی دلائل دیتا ہے، سیاںا ہوتا ہے نا، منطقی ہو فلسفی ہو تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل قائم کرتا ہے، کہتا ہے یہ دلیل ہے، یہ نقطہ ہے، یہاں سے میں نے استدلال کیا ہے، یہاں سے اس ایک کنائے سے میری بات ثابت ہوتی ہے، تو بے عملی پر بھی دلائل دے گا، لہذا اس بندے سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جو عالم دنیا ہو جائے اس سے بھی بچو۔ بھائی تیاری کریں اپنے لیے، اسباب جمع کریں۔ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اپنا نفع نقصان، لیکن سارا ہی دنیا کا نفع نقصان سوچتے ہیں، سارا ہی دنیا کا۔ اس طرح انسان آہستہ آہستہ لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو بھائی سے بھی رشتہ کاروباری ہے، اسے لگتا ہے میرا تو سسرال بھی کاروباری انداز میں جاتا آتا ہوں۔ تو سارے رشتوں کے اندر ہم نہ تحائف کا تبادلہ کرنے لگے ہیں، کھانوں کا تبادلہ کرنے لگے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دنیا آ گئی، اس لیے تعلقات تیزی سے بنتے ہیں، اتنی ہی تیزی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزیز بھائی، آخرت جب ترجیح ہو، آخرت جب ترجیح ہو، آخرت حدیث پاک میں موجود ہے، سیاستہ میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے زمین پر، ایک کہہ رہا تھا پلاٹ میرا ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا تھا میرا ہے۔ دونوں اپنا مقدمہ لے کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہو گئے۔ اگرچہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں،
لیکن اگر سارے فیصلے حضور غیب پر ہی بیان کر دیتے تو پھر ہمیں کیسے طریقہ سمجھ میں آتا فیصلہ کرنے؟ کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو دلائل لیے تو علم غیب تھا تو اسی پر فیصلہ کر دیتے، تو خدا کے بندے اگر ساری باتیں اسی پر طے ہو جاتی تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتا؟ اب وہ دونوں دلائل دے رہے ہیں، دلائل۔ یہ مہنگا وکیل کون ہوتا ہے جی؟ جو تیز زیادہ ہو، دلائل زیادہ، جسے طریقہ فیس زیادہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ میرے ایک دوست وکیل ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ کو نصیحت کرنی، تو میں نے کہا جھوٹا کیس نہ پکڑنا، تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے جھوٹ پہ لڑنا ہے تو یہ لڑائی نہ لڑنا، تو وہ چپ ہی کر گئے۔ میں نے کہا چل یار نہ ہی کر دے، مجھے پتہ تو چل جائے گا تو نے بات۔ تو مہنگا وکیل کون ہوتا ہے؟ مہنگا وکیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو تیز زیادہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات غلط ہوتی ہے لیکن اپنی تیزی سے، اپنی چالاکی سے، چرب زبانی سے اور رنگ اتنا زیادہ بھر دیتے ہیں اس کے اندر کہ بہت سارے سچے بندے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ اب اس کا کریں کیا، اتنی باتیں کرتا ہے، یہ اتنی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے چالاک ہوتے ہیں کچھ لوگ، بڑے تیز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نا بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں، امام شورانی نے لکھا ہے بہت تیز بندہ نا اگر اپنی صلاحیتیں غلط جگہ استعمال کرے تو آخری دور میں پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ناشکری کی اسے سزا ملتی ہے کہ اس نے صلاحیت کا غلط استعمال کیا، نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو بات سنانے کو بھی کوئی بندہ نہیں ملتا۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، بات ختم کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا دونوں بھائیوں نے، دونوں امیدوار جو جگہ کے تھے، انہوں نے نا دلائل دیے، حضور میرا پلاٹ ہے، میرا پلاٹ ہے، میری جگہ ہے، اور بڑی تیزی دکھائی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کچھ تیزی دکھائے اور اپنی تیزی کے سبب وہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں کرا جائے، لیکن فرمانا یاد رکھنا جس نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین پر قبضہ کر لیا نا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج تم تیزی کے ساتھ اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا، آخرت سے ڈرایا، آپ توجہ کریں میری بات۔ آج تو آپ کسی کو کہہ دینا آخرت کا معاملہ تو وہ کہتا ہے میاں تو اپنی کرنا، تو اپنی کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخرت کی جانب توجہ دلائی تو فوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ اب دونوں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ یا رسول اللہ اسے ہی دے دیں، حضور اسے ہی دے دیں۔ ان لوگوں کے خیال میں جب فکر آخرت آتی تھی نا میرے بھائی، پھر آسان ہو جاتے تھے معاملات۔ اپنی آخرت کے معاملے میں وہ کسی چیز کو ترجیح دینے کو تیار ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، زمین میری ہے، زمین میری ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں زمین سے نہ پوچھ کے بتا دوں وہ کس کی ہے، اسی سے نہ پوچھ لیں، تو کہتا ہے میری ہے، تو کہتا ہے میری ہے، تو اسی زمین سے نہ پوچھ لیں یہ کس کی ہے۔ تو کہا حضور پھر تو کمال ہو گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کے اوپر اپنی چھڑی ماری، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے زمین کہہ رہی ہے حضور میں ان دونوں کی نہیں، یہ دونوں ہی میرے ہیں، تھوڑا ٹائم گزرے گا میرے اندر ہی آ جائے گا۔ ایسے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا سا تو کام ہے۔ اپنی آخرت کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری آخرت کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو نادان قرار دیا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے، اسے نادان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ کہنے لگے، اور کمال دیکھیں اس آدمی کا، 39 سال عمر پائی ہے کل، پوری 40 نہیں۔ ہمارے ہاں تو سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں، اور ہمارے پنجاب میں تو بالکل کوئی نہیں۔ چھوٹا ہوئے تو کہتے نا جیتے بال ہے، تو سیانا ہو جائے تو کہتے خون گرم ہے۔
تو وڈیرا ہو جائے تو کہتے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا، ختم ہو گئی بات۔ یہاں سمجھدار ہونے کی کوئی عمر ہے ہی نہیں، اور بوجھ ڈالنا ہی نہیں، کسی دور پہ بھی بوجھ نہیں ڈالنا بچے پہ۔ وہ کب اس نے بڑا ہونا بھائی، کس وقت؟ لوگ تو کام کر کے چلے گئے، لمبی عمریں ہمارے محدثین کیا نہیں ہوئی، انہوں نے کام ہی اتنا کیا کہ معاملہ قریب آ گیا۔ 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، لیکن 39 سالوں میں ساری مملکت کو انصاف سے بھی بھر دیا، لوگوں کی فلاح کے لیے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کر دیے، علماء اور محدثین کو بٹھا دیا، بہت سارا پرانے ان کو بٹھا دیا لکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، پرانے بادشاہوں کی بہت ساری غلطیاں بھی دور کر دی، 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز تلاوت کیے، ہزاروں مرتبہ درود و سلام بھی عرض کیا۔ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نا، وہ وہاں کھڑے ہیں، ان سے کہا یہاں کھڑے ہو، کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ وہ میاں تو کیا بات ہے، یہاں کہتے میں بور بڑا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا بور ہونے کا تو ٹائم ہی نہیں زندگی میں، بور تو فارغ لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی کام کرنا ہے وہ کہاں بور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے بچوں کے لیے، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جن سے وہ گزارا کر پائیں گے۔ تو حضرت عمر بن بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، نعت خاں کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے خود لوگوں کو فقیری کا درس دیا لیکن خود روز بروز امیر ہوئے، ان کے تذکرے نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا اللہ ماشاء اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت، اور اس طرح کے جمہوری بادشاہ نہیں اس زمانے میں ہوتے تھے جن کی کرسی کا ایک پایا ہر وقت لڑکھڑاتا رہتا ہے، یہ مضبوط لوگ ہوتے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے جب کہا نا حضور کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے، تو فرمایا بچوں کو بلاؤ نا۔ صاحبزادے حاضر ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے ہاتھ پکڑے، رو پڑے، فرمانے لگے پتر تمہارا باپ بزدل نکلا، بزدل، تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکا۔ حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر میں دلیر ہوتا نا، دوزخ سے نہ ڈرتا، تو بڑا کچھ جمع کرتا تمہارے لیے، بڑا کچھ بنا جاتا، لیکن میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکا، اس لیے میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا۔ تو صاحبزادے بیک زبان کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کی اولادیں بھی گزرتی ہیں، تو لوگ طنز کے ساتھ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم اس باپ کی اولاد ہیں کہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں بھی دعا دیتے ہیں، ہمارے باپ کو بھی دعا دیتے ہیں۔ آپ کی آخرت کا ترجیح دینا، آپ کا آخرت کو ترجیح دینا ہمیں باوقار کر گیا ہے۔ اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بنائیں، آخرت کے معاملات میں کبھی بھی کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس طرح چلوں گا تو میری دنیا کے معاملات میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ آسانی دے گا اور آخرت کا میرا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں دنیا دار ہوں کہ دین دار ہوں، فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ بس جو کام کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، فیصلہ کریں۔ ہمیں سارا پتہ ہے اور اللہ کے فضل سے روز گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں جنازہ ہو گیا، فلاں جگہ فلاں آدمی، وہ حضرت داؤد طائی سے ہارون رشید نے کہا کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ فرمانے لگے تیرا ابا کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ تو دادا قبرستان میں، تیرا ایک بھائی بھی تھا، کہ حضور وہ بھی قبرستان میں، تیرا ایک بیٹا تھا حضرت، وہ بھی اللہ کی قدرت سے، اس کی حکمت کے فیصلوں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو فرمانے لگے جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں میں اسے کیا نصیحت کروں؟ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر وہ سب لوگ چلے گئے تو پھر ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے۔ کوشش کریں ترجیحی بنیادوں پر اپنی آخرت کے لیے۔ آج صبح اگر 4:30 فجر کی جماعت ہوئی تھی تو 11:30 ہونے کو ہیں۔ ان گھنٹوں میں کیا کوئی 5 منٹ ایسے ہیں کہ جو ذخیرہ بن گیا ہو ہماری آخرت کا؟ کچھ تلاوت قرآن کسی کونے میں، کچھ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، کچھ تسبیحات، کوئی ایسا کام دن کا آدھا حصہ گزرنے کو ہے، تو جو باقی بچا ہے اسے بھی ضائع نہیں کرنا۔
کوشش کریں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ روز جمع کریں، روز جمع کریں، روز۔ ہم اپنی آمدن اور خرچ کا حساب روز نکالتے ہیں، اور جن دنوں خرچ بڑھ جائے اور پیسے نہ آئیں ان دنوں ہمارے گھر میں آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں کہ خرچہ کم کرو، پیسے نہیں آ رہے۔ تو اسی بنیاد پر اگر تھوڑی توجہ اپنی آخرت کو دیں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ بھلا کریں گے، یہ ہم اپنے ساتھ بھلا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔